یہ دعا آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین اسلام، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو وضاحت سے کھول کر کے صراحتاً بیان فرما دیا ہے، تمہارا کام ہے ان کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ان کو اپنانا۔ اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نہیں کھولا، زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا، تو تم ان کے بارے میں کھود کرید نہ کرو، زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ بس جتنی بات جہاں تک اللہ پاک نے فرما دی، جتنی بات جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے یا عمل مبارک سے ظاہر فرما دی، بس اسی پر اکتفا کرو۔ خام خواہ کے فضول بیکار سوالات، کھود کرید، بال کی کھال اتارنا، ایسا نہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر مشہور واقعہ ہے، سورہ بقرہ جس کے نام سے موسوم ہوئی ہے، کہ یہودیوں میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب قتل کا معاملہ معمہ بن گیا کہ قاتل کون ہے۔ قاتل وہی تھا جو خود مدعی بنا ہوا تھا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا قاتل کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے، مجھے دیت دلوائی جائے۔ قاتل وہ خود تھا، بھتیجا، لیکن بنا ہوا تھا مدعی، دوسروں پر دعویٰ کر رہا تھا اس نے مارا ہوگا، اس نے مارا ہوگا، اس نے مارا ہوگا۔ حکومت کا کام تھا کہ اس کے دعوے کے مطابق، کہنے کے مطابق وہ لوگوں کو گرفتار کرتی۔ تو آج ایک کی پٹائی ہو رہی ہے، کل دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے، پرسوں تیسرے کی، تو مخلوق خدا کی تنگ ہو گئی۔ قاتل مل نہیں رہا اور بے گناہ لوگ بیچارے پکڑے مارے جا رہے ہیں۔ تو لوگ اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وقت کے نبی کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک اس مقتول کے، قاتل کے اظہار کی کوئی صورت پیدا فرما دے تاکہ پتہ چل جائے قاتل کون ہے۔ بے گناہ بیچارے جو آئے دن مارے جا رہے ہیں، ان کو سزا ہو رہی ہے، پریشان ہے ساری مخلوق، تو یہ معمہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کی درخواست اور دعا پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کے زبان والی بوٹی وہ اس میت کو لگائیں، تو یہ مردہ خود بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بس اتنی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اب اتنے پر وہ عمل کر دیتے، جیسی کیسی جون سی کوئی گائے ذبح کر دیتے اور اس کی وہ بوٹی اس مردے کو لگا دیتے تو کام بن جانا تھا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ اگر وہ سوال جواب نہ کرتے، صرف اتنے پر عمل کر دیتے تو مسئلہ ان کا حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے وقت کے نبی سے سوالات شروع کر دیے۔ اچھا بھی وہ گائے جو ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنا ہو، اس نے ہلوں میں فلاں چیز میں جیسے جوتی گئی ہو، ہل زمین کو ہل چلائے ہوں نہ چلائے ہوں، مختلف قسم کے سوالات کرتے گئے تو جوابات میں سختی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جیسی گائے آخر میں جا کے طے ہوئی، اب ویسی وہ تلاش کرنے لگے تو کہیں ملے ہی نہ۔ جیسی جا کے آخر میں متعین ہوئی کہ عمر کے لحاظ سے اتنا ہو، رنگ کے لحاظ سے ایسی ہو، اور وہ مادہ گائے ہو، مذکر بیل نہ ہو، یہ ساری باتیں جب طے ہوئی جا کے ان کے سوالوں کے جواب میں، اب ایسی گائے تلاش کرے وہ ملے ہی نہ۔ اب اس گائے کی تلاش میں پریشان ہو گئے، پھر جا کے ملی کسی ایک آدمی سے، وہ بیچارہ غریب سا بندہ، دور دراز کہیں جنگل میں رہنے والا، اس کے پاس تھی یہی ایک ہی گائے، اس کا اثاثہ زندگی کا۔ اس نے کہا میں تو کسی صورت میں بیچتا ہی نہیں ہوں، میری تو یہی ایک ہی گائے ہے، میرا سارا سرمایہ یہی ہے، میں نہیں بیچتا۔
میں نے بڑی محنت سے چھوٹی بچی تھی پالی ہے، اب یہ جوان گائے ہو گئی ہے، میں اس کو نہیں بیچتا۔ اب یہ لوگ اس کو اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، وہ نہیں کرتا رہا۔ آخر طے یہ ہوا کہ ہم اس گائے کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال اتارتے ہیں، جو اس کی پوری کھال ہے وہ ہم آپ کو سونے کی بھر کے دیں گے۔ تب جا کر کے وہ بندہ راضی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے تقدیر کا ہے معاملہ، کہ اللہ نے اس بندے کو یہ دولت دلوانی تھی اس بنا پر کہ وہ بندہ بظاہر دنیا میں غریب اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا اور دنیا کا کام کاج نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مالی طور پر بظاہر وہ غریب تھا، لیکن اللہ نے اس کو ماں کی خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ساری دنیا کا وہ غریب آدمی ساری دنیا کا امیر آدمی بن گیا، اتنا سونا اس کے گھر آ گیا۔ تو بہرحال اب سوالات کرتے گئے، مسئلہ بڑھتا گیا، سختی بڑھتی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ سوالات نہ کرتے تو اللہ کی طرف سے سختی نہ ہوتی، اور فرمایا تم ایسے سوالات نہ کیا کرو۔ پرسوں میرے سے ایک بندے نے فون پر سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا کیا نام ہے؟ ابھی تیرا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے قبر میں پوچھا جائے گا۔ کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ تو نے کرنا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نانی کا نام یہ ہو وہ ہو، تجھے اس سے سروکار کیا ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ پھر سوال کرتے ہیں کہ جب ابا آدم اماں حوا کا نکاح ہوا تو بتائیے اس وقت حق مہر کیا طے ہوا تھا؟ اب ان چیزوں کا تمہاری زندگی سے تعلق کیا ہے؟ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح میں حق مہر کیا تھا؟ پھر پوچھتے ہیں کہ نکاح کے اس وقت اور تو کوئی انسان تھا نہیں، یہ دو ہی تھے، نکاح کے گواہ کون تھے؟ یعنی عجیب عجیب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے بارے میں سوال کریں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی تو حضرت مریم، پھر ان کی امی کے بارے میں قرآن میں نام نہیں آتا، عمران آتا ہے، عمران کی بیوی۔ اب عمران کی بیوی کا نام کیا ہے وہ نہیں آتا، تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ جن کو اپنی نانی کا نام نہیں آتا، یا آتا بھی ہو تو نانی کی اماں کا نام تو بالکل سب کو نہیں آتا، یا نانی کی نانی کا نام یہیں بیٹھے ہو کسی سے پوچھو کسی کو بھی نہیں آتا، اپنا پتہ نہیں ہے تیسری چوتھی پشت کا۔ اور سوال ان کا ہماری عملی زندگی سے ان چیزوں کا کوئی واسطہ بالکل نہیں ہے۔ کوئی واقعات جو پہلی قوموں کے ہوئے ہیں عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، ان کی کھود کرید میں پڑھ کر کے، ان کی کھود کرید، جیسے اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے؟ اب ان چیزوں کے ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جتنے بھی تھے، جو نام بھی تھے۔ تو بہرحال اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو، نہ پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دیں تمہیں بری لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے، مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے، میں کس کے نطفے سے ہوں۔ اب وہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب نکاح والی عورت ہے تو پھر بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگرچہ اس سے غلطی بھی ہوئی تب بھی بچہ اسی کا سمجھا جائے گا جس کی وہ بیوی ہے۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، حدیث پاک ہے کہ بچہ نکاح والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ تو اس لیے اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بتا دیتے، فرما دیتے کہ بھی تیرا باپ فلانا ہے، اور وہ اصل جس کے ماں اس کی جس کے نکاح میں تھی اس کے علاوہ ہوتا، تو بتائیے ساری زندگی اس کو اچھا لگتا؟ یقینی بات ہے اس کو برا لگنا تھا۔ تو ایسا سوال کیوں کرتے ہو کہ جس کا جواب
اگر وہ آ جائے جو تمہیں اچھا نہیں لگتا پھر تم انکار کرو گے کہ جس نے غلط جواب دیا ہے، تو پہلے پوچھتے کیوں ہو؟ سوال ہی نہ کرو نا پھر ایسا۔ تو اس لیے فرمایا لا تسالوا عن اشیاء، نہ پوچھو تم ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبدا لکم تسوکم، اگر ظاہر کر دیں تمہارے لیے تمہیں بری لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس آیت کا شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کا حکم سنایا کہ بھی حج اللہ پاک نے فرض کر دیا ہے، یہ مدینہ ہجرت کے بعد حکم آیا ہے۔ اسلام میں حج کی فرضیت کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا ہے، ہجرت کے بعد آیا ہے۔ 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ میں رہے، پھر ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ میں، تو حج کی فرضیت کا حکم مدینہ میں آیا اور ہجرت کے کئی سال بعد آیا۔ تو جس وقت حضور نے یہ حکم سنایا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج ہم پر فرض ہو گیا ہے، امت مسلمہ پر حج فرض ہو گیا، اسلام میں حج فرض ہو گیا ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ زندگی میں ایک دفعہ یا ہر سال فرض ہوگا؟ اب حضور نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی۔ اس نے کچھ دیر کے بعد پھر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال ہے یا زندگی میں ایک دفعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس نے کچھ وقفے کے بعد پھر یہی سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر اس کے سوال میں ہاں کہہ دیتا کہ بھی ہاں ہر سال ہے، تو اللہ کی طرف سے ہر سال فرض ہو جاتا، تو میری امت کے لیے کتنا مشکل ہوتا کہ ہر بندہ ہر سال کیسے حج کر سکتا؟ پوری دنیا میں کہاں کہاں مخلوق پھیلی ہوئی، تو مشکل ہو جاتا امت کے لیے۔ اس اللہ کے بندے کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ کی طرف سے اتنا بات ہے کہ حج فرض ہے، بس اللہ کی طرف سے اگلی وضاحت نہیں آئی، تو تم کیوں خواہ کے لیے کھود کرید کرتے ہو؟ ایسا سوال نہ کرو۔ ہاں ایک ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا، علماء سے نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، حرام حلال کے متعلق ایک بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہ بات شریعت میں پہلے سے آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت ہو چکی ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اب میں اس کے بارے میں بڑے عالم سے سوال کرتا ہوں، اپنے سے زیادہ جاننے والے سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے متعلق جو شریعت میں آ چکا ہے وہ مجھے بتلائیے۔ یہ سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ فرمایا انصار کی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرتی۔ انصار کی عورتیں سب سے اچھی عورتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرتی، وہ دین کی بات پوچھ لیتی ہیں۔ اور فرمایا شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہی سوال کرنا ہے۔ جہالت ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج ہی یہی ہے کہ تم پوچھو، علماء سے، اہل اللہ سے، دین جاننے والوں سے پوچھو کہ بھی اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا، باقی جو آیا ہے وہی بس، اس پر پھر کھود کرید نہ کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ مغرب کی رکعتیں 3 کیوں ہیں؟ فجر کی رکعتیں 2 کیوں ہیں؟ عشاء کی رکعتیں 4 کیوں ہیں؟ فلاں نماز میں قرات جہری کیوں ہے؟ فلاں نماز میں قرات سری کیوں ہے؟ ان سوالات کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آ چکا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ چکا، اب تمہارا کام اس کی اتباع اور پیروی ہے۔ تو فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم یہ سوال کرتے رہے انہا ایسی چیزوں کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس زمانے جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں اشارہ کر دیا کہ قرآن اترنے کا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی کے بعد اب وحی کا سلسلہ، قرآن کے اترنے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آنا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلنا ہوتا، تو پھر اس پر بھی تو وحی آتی،
کوئی اور جب نبی آتا تو نبی پر تو کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے، پھر اس پر بھی وہی آتی۔ تو فرمایا نہیں، اس وقت تک جب تک یہ قرآن اتر رہا ہے اگر تم ایسی چیزوں میں سوال کرو گے تو تبد لکم، تو چونکہ سلسلہ وہی جاری ہے وہ ظاہر کرے اللہ پاک، تمہارے سوال کا جواب آئے گا، اور ممکن ہے وہ سوال کا جواب تمہیں پسند نہ ہو، تمہاری منشا کے خلاف آ جائے۔ عفا اللہ عنہا، جو اب تک سوالات کر چکے ہو اللہ معاف کر چکا، درگزر ہو چکی، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حوصلے والا ہے۔ قد سالہ قوم، ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے کچھ لوگ سوال کر چکے، جیسے میں نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گائے والا، کہ وہ سوالات کر چکے اور جواب ایسا آئے جن کو پسند نہیں تھا، پھر ان کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کی وجہ سے انکار کرنے والے۔ جب جواب ایسا آیا جو ان کی منشا کے خلاف تھا پھر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے لیے سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کی شریعت میں حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن خام خواہ کے لیے کیڑے نکالنا، خام خواہ کے لیے بال کی کھال اتارنا، خام خواہ کے لیے کھود کرید کرنا، خام خواہ کے لیے حکمتوں کو مسلطوں کو ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب، اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ کیوں والی بات شریعت کے بارے میں اچھی نہیں ہے۔ جو آیا ہے ہمارا کام ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔